مجھے ایمرجنسی وارڈ میں ڈیوٹی کرتے ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے ہیں۔ مریضوں کا ازدحام لگا ہوا ہے۔ میں بچوں کے والدین سے باری باری ان کی شکایت سن رہا ہوں۔ ہر چند منٹ بعد یہ گفتگو گونجتی ہے، ڈاکٹر صاحب، بچے کو قبض ہو گیا ہے۔ جب میں پوچھتا ہوں کہ بچہ کیا کھاتا ہے تو وہ کہتے ہیں بسکٹ، کولڈ ڈرنک، برگر، پیزا وغیرہ۔ 1-2 برس کا معصوم بچہ لڑکھڑاتے ڈگمگاتے چلا آ رہا ہے۔ ماں باپ قبض کی شکایت بتاتے ہیں۔ ننھی گڑیا خوبصورت ٹوپی اور فراق پہنے ماں کے ساتھ آئی ہے۔ اسے بھی پیٹ میں درد ہے۔ 7 سالہ فرحان کا بھی پیٹ سخت ہے۔ سارے ماں باپ پریشان ہیں۔ کسی کا بھی بچہ گھر کی روٹی نہیں کھاتا۔ بڑوں کی ایمرجنسی وارڈ کا بھی یہی حال ہے۔ مریضوں سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی کیا مسئلہ ہے تو وہ کہتے ہیں 3 دن سے قبض ہے، قے آ رہی ہے، پیٹ بھی سخت ہے، شدید درد ہے۔ معائنے اور ٹیسٹ پہ معلوم ہوتا ہے کہ آنت پھٹ چکی ہے۔ آپریشن تھیٹر کا بھی یہی حال ہے۔ پیٹ کھول کے آنت کا خراب حصہ نکال دیا جاتا ہے اور باقی دونوں حصوں کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ ایک کے بعد دوسرا مریض اسی شکایت کے ساتھ آ کر اس آپریشن سے گزر رہا ہے۔ بڑی تعداد میں مریض اور لواحقین پیٹ پہ بنے اسٹوما بیگ سے پریشان ہیں۔ بار بار اس کی صفائی کرنا، کپڑے درست رکھنا اور اسے لیے پھرنا کہاں آسان ہوتا ہے۔ سرجری وارڈ میں مریضوں کی فائلیں دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بڑی آنت کے کینسر کے مریضوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ چہرے پہ دکھی اثرات اتر آتے ہیں دیکھ کر۔ یہ تو حال تھا مریضوں کا، مگر خود ہسپتال کے میس کا برا حال ہے۔ جب میں میس سے پوچھتا ہوں کہ مینیو میں کیا ہے تو جواب ملتا ہے چکن جنجر برگر، چکن وائٹ کڑھائی، چکن قورمہ اور چکن بریانی وغیرہ وغیرہ۔ میں ہسپتال کی میس سے باہر فوڈ پانڈا اور دیگر ریستورانوں میں دوپہر کے کھانے کے لیے کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہاں بھی یہی حال ہے۔ پوچھا جاتا ہے تو بتاتے ہیں چکن قیمہ، برگر، پیزا، تکے رول، مٹن، بیف اور مچھلی، ہر جگہ ذائقہ ماحول میں بکھرا ہوا ہے۔ سبزی ڈھونڈنے سے بھی کوئی احاطہ نگاہ میں نہیں آتی۔ ایک خاتون نے مجھ سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب، بچوں کو قبض سے بچانے کے لیے کیا کریں؟ ایسا کیا کھلایا جائے ان کو؟ تو میں نے ان سے کہا پانی زیادہ سے زیادہ پلائیں، بغیر چھان کے آٹے کی روٹی کھلائیں، پتوں والی سبزیاں کھلائیں جس میں ساگ ہو، پالک ہو، میتھی، اور کوشش کریں کہ بچہ بیٹھا نہ رہے بلکہ چلتا پھرتا اور کھیلتا کودتا رہے۔ ماں کا چہرہ فکر مند ہو جاتا ہے۔ کہتی ہیں کہ یہ تو روٹی کھاتا ہی نہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ بچے کو گھر کی روٹی کھلانے کی عادت ڈالیں۔ باہر کی چیزوں سے پیٹ بھر لے گا تو روٹی کے لیے جگہ کہاں سے رہے گی؟ ماں کے ساتھ ساتھ گھر کے دیگر بزرگ بھی پریشان ہیں کہ بچہ ساگ، میتھی یا کوئی سبزی وغیرہ کھاتا ہی نہیں۔ ہر کوئی دکھی ہے کہ پیزا چھوڑ کر پالک کھانا کیسے شروع کریں۔ بچے گوگل پہ ڈھونڈنے لگے ہیں کہ میتھی کیا ہوتی ہے۔ باپ پریشان ہے کہ بغیر چھنا آٹا کہاں سے ڈھونڈیں۔ مائیں دل گرفتہ ہیں کہ ساگ اور سبزیاں کیسے کاٹ کر پکائیں۔ سارا کا سارا ماحول ہی ماڈرنائزڈ ہو گیا۔ ہمیں کھانا کھانے کا ڈھنگ کیوں بھول گیا ہے؟ خوراک اعتدال کے ساتھ کھائی جاتی ہے۔ گوشت، سبزی، پھل، دالیں یا جوس اپنے مقدار میں لیے جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کی آنت میں موجود بیکٹیریا کو معلوم ہے کہ آپ کی آنت کو سبھی چیزیں ایک مناسب تناسب میں چاہیے۔ وہ اسی مناسبت سے آنت کا ماحول بناتے ہیں۔ بغیر ریشے کی روٹی
बर्गर, मुर्ग वहाँ का तवाज़न दरहम बरहम कर देते हैं। इस पे उस्ताद बाज़ारी खाने, जिनमें मसनूई जायका और नाकिस अज्जा आंत में टाइफाइड या टीबी का बीज बो देते हैं। लिहाजा कभी कब्ज़ होती है, कभी आंत बंद हो जाती है, और फिर एक वक्त आता है कि आंत फट जाती है और पूरे पेट में जरासीमों की राजशाही चलने लगती है। कभी आंत का माहौल रफ्ता रफ्ता बिगड़ते हुए कैंसर में ढल जाता है। जी हाँ, कैंसर। और अगर आपको लगे कि बड़ी आंत का कैंसर बहुत कम लोगों को होता है, तो मुझे अफसोस है ये बताते हुए कि आप गलत हैं। अस्पताल भरे हुए हैं आंत के कैंसर से। लिहाजा दोस्तों, अगर आप अपने खाने के तरीके नहीं बदलेंगे तो आप इतना समझ लें कि आपके घर से अस्पताल ज़्यादा दूर नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको सेहतमंद और हलाल खाना खाने की तौफीक अता फरमाए, और इस बात की भी तौफीक अता फरमाए कि हम मॉडर्न ग़िज़ा खाने के चक्कर में अपने और अपने प्यारों के पेट या आंतों के कैंसर का बाइस न बने। आमीन सुम्मा आमीन।